کہا گیا کہ وفاق نے کو ریکویسٹ کی ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق، ہمارے پاس اویلیبل ریکارڈ کے مطابق وفاق ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس میں مدعی ہے یا نہیں. یہ ریلائی کر رہے ہیں پٹیشن پنجاب گورنمنٹ کی جو کہ میلافائڈ انٹینشن تھی اس حکومت کی، اور جو ریکمنڈیشن تھی سردار لطیف کھوسہ صاحب اس کے قانونی پہلو پر تذکرہ کریں گے. دیٹ واز یونینیمس. میرے آوان صاحب بھی ہیں جو وہاں پر کمیٹی میں لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں موجود تھے، ہمارے سرگودا سے MNA ہیں. وہاں پر یونینیمسلی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ دونوں فیصلے، مین فیصلہ اور اس کی ریویو، یہ دونوں فیصلے ریورس کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت، قومی اسمبلی حکومت کو سفارشات بھجوائے گی اور حکومت اس کے بعد ریویو، کیوریٹیو ریویو دائر کرے گی. ایسے نہیں ہوا. ابھی بھی جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اللہ کرے کہ اس کے اندر سے وہ تمام، دیکھیں بات کی جا رہی ہے پیرا 7 کی اور پیرا 42 کی. پیرا 6 پیرے ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس میں آپ 295B کے اندر تحریف قرآن کو آپ نے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ کر دیا، آپ نے ممنوعہ کتب کے اندر کر دیا. ابھی جب تک ہم فیصلہ دیکھ نہ لیں، ہم فیصلہ تفصیلی پڑھ نہ لیں، اس وقت تک ہماری کوئی تشفی نہیں ہے. ہم کسی طور پر بھی اس وقت تک اس کو کلیئر نہیں کریں گے جب تک تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا. اور یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس فیصلے کی ریکمنڈیشن قائمہ کمیٹی کی طرف سے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی تھی، کوئی چند شکوں کے حوالہ سے تھی نہیں. اب میں سردار لطیف کھوسہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ انہوں نے تفصیلاً وہاں پر سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود تھے، اب وہ آپ کو اس کے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کریں گے. میں ایک کھوسہ صاحب سے اجازت سے فی الوقت جو شارٹ آرڈر سنایا گیا اس میں تو انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے جو متنازع پیراجات ہیں وہ اس کو حذف ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس معاملے کو مشکل طور پر دیکھنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس مسئلے کو پورے ملک میں بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہم نے 3.5 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا. صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا، اور اکراس دی آئل، یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ اسلامی امہ کے خلاف سازش ہے، اور یہ فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے. پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی. 2 فیصلے سپریم کورٹ نے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے وضاحتی بیانات جاری کیے وہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبہ تھا. سو اس لیے جب سارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے، پارلیمنٹ ختم کرے، بلکہ ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جائے، تو پھر اسپیکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس. ہماری 3 نشستیں ہوئیں، 3.5 گھنٹے ہوئے، اور بحث اور تمیز ہوئی. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا، کیونکہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور ختم نبوت کا تعلق ہے، ہماری جان، ہماری اولاد، مسلمان کے جذبات یہ ہیں کہ ہم قربان جائیں، ان کی آنچ نہیں آنے دے سکتے اور نہ تصور کر سکتے ہیں. غلام محمد ایک فتنہ تھا جس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا سیوانی قوتوں اور قادیانی، جنہوں نے انٹروڈیوس کیا گیا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. یہ اسلام کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش تھی، مسلمان دشمن عناصر کی سازش تھی. اور اس سازش کے شاخسانے میں آپ دیکھیں کہ 1974 میں اس میں ترمیم آئی آرٹیکل 263 میں، اور ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا، اور وہاں ختم نبوت کا بڑا واضح طور پر مسلمان کی تعریف کر دی گئی اور ختم ہو گیا. 1984 میں آرڈیننس کے ذریعے 295، 96، 97، 98 یہ انٹروڈیوس کیے گئے قومی اسمبلی قانون کے تعزیرات پاکستان میں.
اور ان کو قابل مواخذہ کر کے سزا یاب قرار دیا گیا. اور اس کے خلاف جب فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے تو وہ معراج الدین کے کیس سے معراج الدین کے کیس سے مشہور ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1985 کا فیصلہ. پھر انہوں نے آپ میں کوشش کی 50 سالہ منانے کے لیے، تقریب منانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے پھول جھڑیاں بنائیں گے اور پتہ نہیں بینر لگائیں گے اور کیا کیا. سن لیں ذرا، اس میں جو ہے پھر سپریم کورٹ تک وہ جاتا ہے معاملہ، اور ظہیر الدین کا کیس 1993 سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا، قطعی طور پر طے کر دیا، اور اس کی ساری تاریخیں پس منظر میں کہ یہ قادیانی چاہے وہ لاہوری ہوں چاہے وہ ربوہ ہو یہ مسلمان نہیں ہیں، اور اس لیے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ جو ہے مسجد کا نام لے سکیں یا کلمہ کا نام لے سکیں یا مسلمانوں کی کسی انداز سے جو ہے تقریب کر سکیں. فیصلہ اب سن لیں، میں بس کرنے لگا. ہمارا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس فیصلے کو، پہلا فیصلہ اور دوسرا فیصلہ جولائی کا جو سپریم کورٹ نے ریویو میں کیا ہے، دونوں فیصلوں کو سپریم کورٹ جو ہے کالعدم قرار دے کر واپس لے، اور یہ کیوریٹو، ریمیڈیل اور جو ہے کمپلیٹ جسٹس کی ایک پٹیشن دی جائے، جو ہم نے حکم دیا کہ وفاق جو ہے وہ اس کو دائر کرے گی، اور وفاق میں دائر کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو سارا اریز کریں گے، اور پھر یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کیا اس فتنے کے پیچھے کوئی سازش ہے یا یہ سہون ہوا ہے. سہون ہم کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. پہلا فیصلہ ہوا اور پھر ریویو میں ریپیٹ کیا گیا، سو اس لیے ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آج جو دیا گیا ہے، جس طرح صاحبزادہ صاحب نے کہا، آج بہت ہی مبہم قسم کا کیا گیا ہے کہ متنازع جو پیراگراف ہیں ان کو جو ہے حذف کرنے کے لیے کہا گیا. ہم فیصلے لیتاً متنازع سمجھتے ہیں، کلیتاً ہم مسلم امہ کے اوپر جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا شب خون مارا گیا ہے. ہمارے اسلام کے جو ہے قرآن پاک کے جو ہے اس کی ترویج، جعلی ترویج جو ہے، اور اس کی جو ہے چھپائی اور اس کی جو ہے پرنٹنگ وغیرہ، اور اس کا جو ہے جس انداز سے اس میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اسے قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں. تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد انشاءاللہ باقی بات کریں گے.